अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से, जहां इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है और मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान देकर कई बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां बचा ली हैं। फायरिंग से मुहाफ़िज़ समेत 3 अफराद जान से गए हैं, 2 हमलावर भी मारे गए हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है, आपको ये भी बता दें, और कैंपस में स्कूल भी शामिल है जहां दीनी तालीम दी जाती है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक मुबैना हमलावरों में से एक की वालदा ने वाक़े से चंद घंटे पहले फ़ोन किया और बताया कि उसका बेटा ख़ुदकुशी के ख़यालात रखता है, वो कुछ हथियारों और एक गाड़ी समेत लापता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि वाक़े को नफ़रत पर मबनी जुर्म के तौर पर हम देख रहे हैं। तो सैन डियागो में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसी पर बात करने के लिए वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा जनाब असफ़र इमाम साहब। असफ़र साहब, फरमाइएगा कि ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं इस वाक़े से मुताल्लिक़ और वहाँ पर अब क्या हो रहा है? सैन डियागो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें तमाम वाक़यात की तफसीलात दी हैं। बिल्कुल जो आपने बयान किया कि जो दोनों नौजवान थे उनके वालिदैन ने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लापता है और साथ साथ उनके घरों से असलहा भी गायब है। यहाँ अमेरिका में मसला ये है कि असलहा जदीद तरीन असलहा ऑटोमेटिक हथियारों की तक रसाई बहुत आसान है, हर शख्स में हर घर पे असलहा मौजूद है और इस हवाले से हमेशा ऐसे इस तरह के किसी न किसी साने के बाद एक बहस शुरू होती है कि किसी तरह से असलहे पे पाबंदी आयद की जाए, लेकिन असलहे पे पाबंदी आयद नहीं हो पाती क्योंकि गन्स लॉबी जो है वो बहुत मजबूत है और वो ये समझती हैं कि ये अमेरिका के आईनी तौर पर लोगों का इख्तियार है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असलहा रख सकते हैं। तो ये इसका नतीजा ये है कि हर कुछ अरसे के बाद ऐसे सानियात होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे मास शूटिंग कहा जाता है, लोग नफ्सियाती तौर पर ज़हनी तौर पर परेशान हाल जो लोग होते हैं वो इंतहा पसंदाना इक़दाम करते हैं। इस जो इस्लामी मरकज़ है सैन डियागो का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज़ है जिसमें मस्जिद भी है और स्कूल भी है। यहाँ दीनी मदरसा नहीं बल्कि स्कूल है और वहाँ पे तालीम हासिल करने वाले मुसलमान और गैर मुस्लिम बच्चे भी हैं और साथ ही ये इस्लामी मरकज़ न सिर्फ मुसलमानों की खिदमत कर रहा था बल्कि पूरे इलाके के कम्युनिटी के लोगों के लिए भी बड़ी कारआमद था, उनके लिए बड़ी इनके फलाही काम कर रहा था। हमें इंतजामिया ने बताया कि उन्हें किसी तरह की कोई धमकी वगैरह कहीं से नहीं मिल रही थी, लेकिन ये 2 नौजवान हैं, नौउम्र नौजवान हैं जिन्होंने घरों से अपने हथियार उठाया है और फायरिंग की और फिर जाके खुद भी खुदकुशी कर ली है। ऐसे वाकयात माजी में भी होते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वाकया जो है वो नफरत की बुनियाद पे ही है। मुसलमानों से नफरत, कम्युनिटीज के जो अक़लियतों के खिलाफ अमेरिका में जो भी दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह ये एक इंतहा पसंदी तो बहरहाल बढ़ रही है और उसका नतीजा है कि इस्लामोफोबिया का मुजाहरा होता है। और ये इस कत्ल में अगर जो गार्ड है अमीन, इन्होंने जुर्रतमंदाना इक़दाम नहीं किया होता, लोगों को खबरदार नहीं किया होता, असातिज़ा ने जो क्लासरूम को लॉक कर लिया, इस तरह वो मास शूटिंग से बिल्कुल बहुत जुर्रतमंदाना इक़दाम है उस सिक्योरिटी गार्ड अमीन का, असफ़र साहब, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं और उस जुर्रतमंदाना इक़दाम को हम सलाम पेश करते हैं कि जिनकी वजह से आज वहाँ पर जो सैकड़ों बच्चे थे उनकी जानें बची हैं। उन्होंने अपनी जान दी है अमीन ने, लेकिन कई कीमती इंसानी जानें उन्होंने बचा ली हैं और ये बात भी दुरुस्त है कि ये फ़र्द वाहिद का एक इक़दाम है, तो ये इसको किसी भी बिल्कुल कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए, बिल्कुल इसको ऐसा ना जोड़ा जाए, ये एक खालिसतन उस शख्स का एक ज़ाती इक़दाम था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असफ़र इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आज अमेरिका में पेश आया है सैन डियागो, उससे मुताल्लिक़ वो आगाह कर रहे थे। और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आपको आगाह कर दें कि सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है कि अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि ईरान पर मंगल यानी कि आज के रोज़ हमला करना था, लेकिन सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर कार्रवाई हमने मौखर कर दी है। अमरीकी सदर ने बताया है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की दरख्वास्त पर हमला हमने रोक दिया है। इत्तेहादियों का कहना है कि वो मुआहदे के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुजवज़ा मुआहदे में ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि ईरान जौहरी हथियार हरगिज़ 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 हासिल नहीं करेगा। बोले कि ऐसा लगता है तनाज़े के हल का बहुत अच्छा इम्कान है, अगर ये सब बमबारी के बगैर हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सदर ट्रंप ने कहा था कि पहले भी कई बार लगा कि मुआहदे के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है, डील ना हुई तो अमेरिका बड़े हमले के लिए तैयार है।
وی ریئلی ہوپ کہ یہ صرف اسٹیٹمنٹ سے کی باتیں رہیں, اللہ نہ کرے کہ اس طرف معاملہ جائے. بظاہر حالات ایسے نہیں لگ رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اتنا بڑا اقدام اٹھائیں گے. مزید کیا کہنا ہے ان کا خود انہی کی زبانی ہم سنوا دیتے ہیں. We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. تو جناب ایک اور اہم ایشو میں کہتی ہوں سب سے زیادہ کنسرننگ ایشو یہ ہے تعلیم کا. 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنا جو تعلیمی نظام ہے نا انفارچونیٹلی وہ بہتر نہیں بنا سکے. اس مرتبہ تو ہم سمجھے کہ حد ہو گئی ہے, کیونکہ سال کے 365 دنوں میں بمشکل 100 دن ہی اسکولوں میں حاضری ہو سکی. بالکل, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کے لیے بجٹ. جناب, پاکستان میں مطلوبہ عالمی معیار کے مقابلے میں تعلیم کے لیے انتہائی کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے. رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں تعلیمی اخراجات 29% کمی کے ساتھ سکڑ کر 899 ارب روپے تک محدود ہو گئے ہیں. پاکستان شرح خواندگی میں بھی جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے. اسلام آباد چلتے ہیں جہاں ہماری نمائندہ علینا شاہد اب موجود ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑی خصوصی رپورٹ تیار کی ہے آپ کے لیے. وہ آپ کو رپورٹ دکھا دیتے ہیں. دنیا بھر میں تعلیم پر جی ڈی پی کا مطلوبہ معیار 4 سے 6% تک سمجھا جاتا ہے, مگر پاکستان میں اس کی شرح 0.8 سے 1.9 کے درمیان ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں تعلیمی اخراجات کم ہو کر 899 ارب روپے تک رہ گئے, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% کمی کو ظاہر کرتے ہیں. اگر خطے میں دیگر ممالک سے موازنہ کیا جائے تو بنگلہ دیش اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 2%, سری لنکا 3% اور بھارت 4.1% تعلیم پر خرچ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تعلیم کے میدان میں جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہے. وفاق اور صوبوں کو ملا کر پاکستان میں تعلیم کا مجموعی بجٹ 1600 سے 1700 ارب روپے کے قریب ہے. وفاقی سطح پر بات کی جائے تو 103.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جس میں ایچ ای سی کا بجٹ بھی شامل ہے. پنجاب میں 670, سندھ میں 454, خیبر پختونخوا میں 362, جبکہ بلوچستان میں 147 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کے باوجود بجٹ کا بڑا حصہ تنخواہوں اور جاری اخراجات میں چلا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو علینا شاہد ہمیں تعلیمی نظام کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی کتنا بجٹ مختص کیا جاتا ہے. بجٹ تو مختص کر دیا جاتا ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ یوز نہیں ہوتا, یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. تو کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں ترقی کے لیے بنائے گئے ماسٹر پلانز کیوں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. یہ ایک بڑی اہم وجہ اس کی سامنے آئی ہے کہ گریٹر کراچی ریجن پلان 2047 پر کام کرنے والے غیر ملکی کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ اختیارات کا بکھرا ہوا نظام اور کمزور گورننس ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایکچولی جی, اب آپ نے بات کی ہے نا, پورے سال جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیوں نہیں بجٹ امپلیمنٹ ہوتے, کیوں نہیں پالیسی وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی, کام کیوں نہیں ہوتے, بہت گہری بات کی آپ نے. ٹیکنیکلی یہی ریزن ہے. اب انہوں نے نا خدشہ بھی ظاہر کیا نا کہ اگر گورننس بہتر نہیں ہوئی تو نئے پلان پر بھی عمل درآمد مشکل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے گورننس ہوگی تو چیزیں ہوں گی نا, ایڈمنسٹریشن تبھی کام کرے گی. لیکن ایک چیز اچھی ہے شیرین کہ اب کم از کم ہمیں سندھ حکومت جاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چونکہ اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا بالکل کرنا چاہیے اور اچھے ہوپ فل بھی رہنا چاہیے. مونس احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, لیکن مسائل بھی اتنے ہی بڑے. ٹریفک, پانی, سیوریج, تجاوزات اور بے ہنگم تعمیرات کے باعث ماضی کے کئی ماسٹر پلانز کامیاب نہ ہو سکے. حکومت سندھ اگلے 20 سال کے لیے گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 تیار کر رہی ہے. پلان پر کام کرنے والے غیر ملکی کنسلٹنٹ کہتے ہیں ماضی کے منصوبے بیڈ گورننس اور کمزور عمل درآمد کے باعث ناکام ہوئے. خدشہ ہے کہ اگر گورننس بہتر نہ ہوئی تو یہی مسئلہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے. Fragmented governance is one of the key issues that, of course, has been identified, and I think it's well known about by members of different parts of the government. Governance was also one of the key issues that has hindered the implementation of previous master plans. Without that governance framework, it will be more challenging to see the successful implementation of this plan.
پروجیکٹ ڈائریکٹر ارشد خان کے مطابق 1 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا پلان اگلے سال جون تک مکمل ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی 1.93 بلین کاسٹ اوور آل، اس میں کنسلٹنٹ کی فیس ہے اور ڈپارٹمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں ایک پروجیکٹ کے PIU کے، وہ سارے انکلوڈ ہے۔ ٹوٹل یہ 31 مہینے کا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ جون 2027 جیسا میں عرض کر رہا ہوں پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کی سبمیشن کر دی جائے۔ خالق دینا ہال میں منعقد اوپن ہاؤس میں شہریوں، ماہرین اور مختلف اداروں کے نمائندوں نے گریٹر کراچی ریجنل پلان سے متعلق تجاویز پیش کیں۔ کیمرمین عمران شاہد کے ساتھ مونس احمد، سما، کراچی۔ تو وہی بات ہے نا کہ اب یہ جو تجاویز ہیں، یہ جو گورننس کا ایک سسٹم ہے، وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ایڈمنسٹریٹولی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پھر آپ نے ہرارکلی کراس کرنی پڑتی ہے۔ پھر ریڈ ٹیپزم جس کو ہم کہتے ہیں بڑا کامن ہے، تو وہ بھی آپ نے بڑا اوائڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ترقیاتی کام ہو سکیں گے۔ لیکن جی یہ تو ہو گئی کراچی کی بات۔ سب سے اہم و بنیادی مسئلہ فضائی آلودگی کا بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں فضائی آلودگی انسانی زندگیوں کے لیے ایک سنگین خطرہ بننے لگی ہے۔ زہریلی ہوا کے باعث ہر سال تقریباً 1,35,000 افراد قبل از وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بہت بڑا نمبر ہے، لیکن اصل وجہ آپ دیکھیں اس میں زہریلی ہوا شامل ہے۔ بالکل۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے قومی اسمبلی کو تحریری طور پر باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے اور انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ فضائی آلودگی پاکستانیوں کی اوسط عمر میں بھی 2 سال 7 ماہ تک کمی کا باعث بن رہی ہے۔ بڑے چیلنج پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اسی کے اوپر اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ہیں عثمان خان، انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں فضائی آلودگی جو ہے وہ خطرناک حد تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی جانب سے صورتحال سے ایوان کو آگاہ کر دیا گیا، جس میں بہت ہی ہولناک انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو اوسط عمر ہے وہ 2 سال 7 ماہ کم ہو گئے، یعنی فضائی آلودگی کا شکار ہو کر اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 1,35,000 افراد ایسے ہیں جو پاکستان کی کل آبادی میں اپنی عمر سے پہلے ہی موت کی وادی میں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو فضائی آلودگی ہے اس کے باعث مختلف اقسام کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں، اور اس وجہ سے جو انسانی زندگی ہیں ان کو شدید ترین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ لاہور فضائی آلودگی میں نمایاں شہر ہیں دنیا میں، اس میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب جو شہری آبادی ہے اس میں بھی تیزی سے اضافے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ 2030 تک 120 ملین تک یہ تعداد جو ہے شہری آبادی کی پہنچنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں جو فضائی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں، اس میں جو فصلوں کی باقیات نظر آتش کی جاتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ اسموگ پیدا کرتی ہے۔ تو اسی طرح صنعتوں کی چمنیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی انسانی زندگیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ 2023 کی جو پالیسی بنائی گئی تھی، اسی حوالے سے اب مزید اقدامات بھی کرنے کی صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ انسانی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور یقینی طور پر وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے وہ مل کر بھی اقدامات کر رہی ہے، اور جو عالمی سطح پر اس حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے پاکستان میں۔ جو فضائی آلودگی کا معاملہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کو مزید تیز کرنے کی بھی ضرورت ہے۔